السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ارمان احمد انصاری آپ سبھی لوگوں کے بیچ حاضر ہوں، اور اس سے قبل جو ہم نے یوٹیوب پہ اردو قواعد کا ویڈیو بنایا تھا، امید ہے کہ آپ سبھی لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اور جو اہم باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری ویڈیو کو جب آپ شروع کریں گے تو آپ شروع سے آخر تک کے دیکھیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی لوگ جب شروع سے آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اور آج میں جو نیا قواعد کا ویڈیو لے کے آیا ہوں اس میں ضمیر پہ باتیں کروں گا۔ ضمیر ہوتا کیا ہے، ضمیر کی کتنی قسمیں ہوتی ہے نا، ان سب چیزوں پہ آج میں بات کرنے والا ہوں۔ اس لیے آپ سبھی لوگ اس ویڈیو میں بنے رہیں شروع سے آخر تک، اور آپ کو بہت اچھے سے یہ ضمیر سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ جو ہے 12ویں کلاس، 10ویں کلاس اور بہت سارے مقابلہ امتحان میں یہ ضمیر پوچھا جاتا ہے نا، تو اس کو آپ بہت غور سے پڑھیے گا، بہت غور سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا اس کو، ضمیر کو۔ ضمیر اصل میں ہوتا کیا ہے؟ ضمیر جو کسی اسم کی جگہ پر استعمال ہو کیا کہلاتا ہے؟ ضمیر کہلاتا ہے نا۔ جو کسی اسم کی جگہ پر استعمال ہو کیا کہلاتا ہے؟ ضمیر کہلاتا ہے۔ سب سے پہلے اسم کسے کہتے ہیں؟ کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسم کہا جاتا ہے نا۔ جو کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسم کہا جاتا ہے۔ کسی شخص کے نام کی جگہ استعمال ہو، کسی شخص کے نام کی جگہ استعمال ہوگا، کسی جگہ کے نام کی جگہ استعمال ہوگا۔ اس کے بعد ہے کسی چیز کے نام کے بدلے استعمال ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ آپ کا ضمیر ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہو کیا کہلاتا ہے؟ ضمیر کہلاتا ہے۔ مثلا میں، تم، آپ وغیرہ۔ جیسے میں میرا نام ہے، لیکن میں اپنے نام کی جگہ کیا استعمال کیا؟ میں کا استعمال کیا، یہ میں کیا ہو جائے گا؟ آپ کا ضمیر ہو جائے گا۔ میں کہوں، اس کے بعد کہوں تم، ہے نا، تو تم یہ آپ کا بھی کچھ نہ کچھ نام ہوگا، ہے نا، یا پھر جسے میں تم کہہ رہا ہوں اس کا بھی کچھ نہ کچھ نام ہوگا، لیکن اس کے نام کو نہ لے کر میں نے کیا کہا؟ تم کہا، ہے نا۔ تو کیا کیا میں نے؟ اسم کی جگہ پہ تم کا استعمال کیا، تو یہ تم کیا ہو جائے گا؟ آپ کا ضمیر ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ہے آپ۔ میں کہوں آپ، تو آپ کا تو نام ہے کچھ نہ کچھ، ہے نا، تو آپ کے نام نہ لے کر کے میں نے کیا کہا؟ صرف اور صرف آپ کہا، ہے نا۔ یعنی کہ اسم کی جگہ پہ میں نے کس کا استعمال کیا؟ آپ کا استعمال کیا۔ یہ کیا کہلائے گا؟ آپ کا ضمیر کہلائے گا، ہے نا۔ اب ہے ضمیر کی کتنی قسمیں ہوتی ہے؟ تو ضمیر کی دوستوں 5 قسمیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ضمیر کی کتنی قسمیں؟ 5 قسمیں ہوتی ہے۔ پہلا جو ہے آپ کا وہ ہے ضمیر مطلق، یا پھر اس کا دوسرا نام ہے ضمیر شخصی، ہے نا۔ دوسرا ہے آپ کا ضمیر استفہامی، تیسرا ہے آپ کا ضمیر اصاری، چوتھا ہے آپ کا ضمیر موصولی، اور پانچواں ہے آپ کا ضمیر تنکیری۔ یہ ضمیر کی 5 قسمیں ہیں، ہے نا۔ اس کو آپ بہت اچھے سے آپ سبھی لوگ کیا کر لیں گے؟ یاد کر لیں گے۔ اس لیے اب میں ضمیر مطلق کی بات کروں۔ ضمیر کی کتنی قسمیں؟ 5 قسمیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ضمیر مطلق کہیں یا ضمیر شخصی کہیں، یہ دونوں کیا ہے؟ آپ کا ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ضمیر مطلق یا ضمیر شخصی کیا ہے؟ یہ وہ ضمیر ہے جو کسی شخص، چیز یا جگہ کے بدلے میں آئے، اسے ہم لوگ کیا کہیں گے؟ ضمیر مطلق کہیں گے۔ یعنی کہ کسی شخص کے بدلے آئے، ہے نا، اس کے بعد کسی شخص کے بدلے آئے، کسی چیز کے بدلے آئے، یا پھر کسی جگہ کے بدلے آئے، وہ کیا کہلائے گا؟ آپ کا ضمیر مطلق کہلائے گا۔ جیسے انور نے کہا کہ وہ گھر نہیں جائے گا۔ کیا کہا؟ انور نے کہا کہ وہ گھر نہیں جائے گا، ہے نا۔ اب دیکھیں یہ جو انور ہے نا، یہ انور جو ہے کیا ہے؟ کوئی شخص ہے، اور کوئی شخص کے بدلے ہم نے کیا استعمال کیا؟ وہ ہے، یعنی کہ وہ سے مراد کون ہے؟ آپ کا انور ہے نا۔ انور کے بدلے میں نے کیا استعمال کیا؟ وہ کا استعمال کیا، ہے نا۔ وہ سے مراد انور، اور انور کے بدلے میں نے وہ کا استعمال کیا، یعنی کہ کسی شخص کے بدلے میں نے وہ کا استعمال کیا، کسی شخص کے نام کے جگہ پہ میں نے وہ کا استعمال کیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ آپ کا وہ جو ہو گیا، یہ کیا کہلائے گا؟ آپ کا ضمیر مطلق یا
जमीरे शख्सी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वह जो है किसी शख्स के नाम के जगह इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना, इसलिए ये क्या कहलाएगा आपका जमीरे मुतलक या जमीरे शख्सी कहलाएगा। ये वह जमीर है जो किसी शख्स के जगह, जो किसी शख्स के बदले में आए, वह क्या कहलाता है आपका जमीरे मुतलक या जमीरे शख्सी। इससे भी पता चल रहा है जमीरे शख्सी जो किसी शख्स के बदले इस्तेमाल हो, वह क्या कहलाता है आपका जमीरे मुतलक या जमीरे शख्सी कहलाता है ना। उसके बाद है जमीरे मुतलक या जमीरे शख्सी की कितनी किस्में होती है? 3 किस्में होती है। पहला है आपका जमीरे मुतकल्लिम, दूसरा है आपका जमीरे मुखातिब या हाजिर, और तीसरा है आपका जमीरे गायब, है ना। अब यहाँ जमीरे मुतकल्लिम को हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जमीरे मुखातिब या हाजिर को हम लोग सेकंड पर्सन कहते हैं। उसके बाद जमीरे गायब को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन कहते हैं। जमीरे मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन क्या होता है? ये ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होता है जो खुद कलाम कर रहा हो, है ना। जमीरे मुतकल्लिम ये ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होता है जो खुद कलाम कर रहा हो, यानी खुद बात कर रहा हो, जैसे मैं, हम सब, है ना। ये क्या हो गया आपका जमीरे मुतकल्लिम का मिसाल है ना। जमीरे मुतकल्लिम जो खुद कलाम कर रहा हो, है ना। उसके बाद आपका जमीरे मुखातिब यानी जमीरे मुखातिब या हाजिर, है ना, यानी इंग्लिश में से हम लोग क्या कहते हैं? सेकंड पर्सन कहते हैं, है ना। ये क्या होता है? जमीरे मुखातिब या हाजिर ये ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होता है जो मौजूद हो, है ना, जो मौजूद हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ये जो है जमीरे मुखातिब या हाजिर कहेंगे। जैसे तू, तुम सब, है ना। जो हाजिर हो वह जमीरे मुखातिब या हाजिर होता है, इससे पता नहीं चल रहा है आपको, हाजिर यानी मौजूद है ना। जैसे तू या तुम सब, ये क्या होगा आपका जमीरे मुखातिब या हाजिर हो जाएगा। उसके बाद आपका है जमीरे गायब। जमीरे गायब यानी थर्ड पर्सन, ये जो होता है गायब यानी कि जो मौजूद ना हो, है ना, उसे हम क्या कहेंगे? थर्ड पर्सन। ये ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होता है जो मौजूद ना हो, जैसे वह सब, है ना। उसके बाद अब हम लोग जो है जमीर की दूसरी किस्में पढ़ेंगे, वह क्या है आपका जमीरे इस्तफहामी। दूसरा जो जमीर का किस्म है वह है जमीरे इस्तफहामी। जमीरे इस्तफहामी क्या है? जमीरे इस्तफहामी वह जमीर है जो सवाल करने के लिए बोला जाए, है ना। मतलब जमीरे इस्तफहामी वह जमीर है जो सवाल करने के लिए बोला जाता है। जैसे मसलन कौन आया, क्या खाओगे वगैरह। यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? सवाल कर रहे हैं, है ना। कौन आया, है ना, ये क्या है? सवाल है। ये किस में आएगा आपका? जमीर की कौन सी किस्म में? तो जमीर का जमीरे इस्तफहामी की किस्म में आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सवाल किया जा रहा है। कौन आया, क्या खाओगे, ये सारा क्या है आपका सवाल है ना, जो किस में आएगा? आपका जमीरे इस्तफहामी में आएगा, है ना। उसके बाद आपका तीसरा किस्म है जमीरे सारी। जमीरे सारी वह जमीर है जिसके जरिए इशारा किया जाए, जिसके जरिए किसी की तरफ इशारा किया जाए, वह क्या कहलाता है आपका जमीरे सारी कहलाता है। मसलन ये आया, वह गया, है ना। अब हम क्या कह रहे हैं? इशारा कर रहे हैं। ये आया, वह गया, किसके जरिए इशारा कर रहे हैं? ये के जरिए और वह के जरिए हम लोग क्या कर रहे हैं? दूसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये और वह जो है आपका क्या कहलाएगा? जमीरे इशारी कहलाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग इशारा कर रहे हैं। ये आया, वह गया, है ना। ये आया, वह गया, इसके जरिए हम लोग क्या कर रहे हैं? दूसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसलिए किसका हो जाएगा मिसाल? ये आपका मिसाल हो जाएगा जमीरे इशारी का, है ना। उसके बाद आपका चौथा है जमीरे मौसूली। ये वह जमीर है जिसकी हालत का इल्म बाद के जुमला से हो, यानी कि इसकी हालत का इल्म जब तक कि आप बाद वाला जुमला नहीं बोलिएगा आपको ये जो है समझ में नहीं आएगा, यानी कि इसके हालत का पता आपको नहीं चलेगा। जैसे मसलन जिसे आप पढ़ा रहे हो वह मेरा भाई है, यहां तक कि अगर आप बोले जिसे आप पढ़ा रहे हो, है ना, यहां तक कि अगर आप बोलेंगे तो बात अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप कहिएगा कि वह मेरा भाई है ना, इससे आपका जो जुमला है ये बिल्कुल वाजिब हो जा रहा है, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जा रहा है और इसकी हालत का पता भी चल जा रहा है ना। यानी कि दूसरा जुमला से
آپ پڑھا رہے ہو، ہے نا، یہاں تک کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن اس کی حالت کا علم جیسے ہی آپ کہتے ہیں کہ وہ میرا بھائی ہے نا، تو بہت اچھے سے کیا ہو رہا ہے، اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہو جا رہا ہے نا۔ جس کی حالت کا علم بعد کے جملہ سے ہو وہ کیا کہلاتا ہے، آپ کا ضمیر موصولی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آخر ہے آپ کا ضمیر تنکیری، یہ وہ ضمیر ہے جو غیر معین شخص یا چیز کے لیے بولا جائے، یعنی کہ جس کے بارے میں ہمیں بالکل ہی معلوم نہ ہو، ہے نا، غیر معین شخص یعنی کہ جس کے بارے میں ہمیں بالکل بھی پتہ نہ ہو، غیر معین ہو، ہے نا۔ اب جیسے ہم لوگ مثلاً کہتے ہیں کچھ کس کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس کے بارے میں ہمیں بالکل معلوم نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ آئے ہوں گے، یعنی کہ مجھے جو ہے ان کی تعداد بالکل معلوم نہیں ہے، کچھ لوگ آئے ہوں گے، ہے نا۔ اس کے بعد بعض لوگ اچھے ہوتے ہیں، یعنی کہ اچھے لوگوں کی تعداد ہمیں معلوم نہیں ہے، تو ہم لوگ کس کا استعمال کر دیتے ہیں، ہم لوگ استعمال کرتے ہیں کچھ کا، کہیں پہ بعض کا، ہے نا۔ تو یہ اس طرح کا اگر ہوگا تو وہ کیا کہلائے گا، آپ کا وہ کہلائے گا ضمیر تنکیری، جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہ ہو۔ امید ہے کہ آپ سبھی لوگوں کو یہ جو ضمیر ہے اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو آپ کمنٹ میں ہمیں بتا سکتے ہیں، پھر میں اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آپ سے تیار ہوں۔ بس اسی چھوٹی کلاس کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، پھر ملتا ہوں آپ سے دوسری ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔